بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہے کہ ہر وقت اس کا رب اس کے ساتھ ہے، وہ بندہ سوچتا ہے، اور جو پھر کہا کہ یہ انعام ہر کسی کو نہیں ملتا، تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اور ایسے لوگ ہوں کہ جو ابھی اللہ کی یاد سے یا حق تعالی جل شانہ کی ذات سے غافل ہوں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر ان کو کسی کا خیال آتا ہے تو پھر ان کے رب کا آتا ہے، یعنی کہ حق تعالی جل شانہ کا خیال۔ یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جنہیں حق تعالی جل شانہ خود یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی بھی قسم کی چیز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم خود تمہارے رب تمہاری ضرورت کو پورا فرمانے والے ہیں۔ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ کسی نے کسی کی مدد کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں ہی نے ہماری مدد کی، نہیں، بات یہ ہے کہ یہ تو حق تعالی جل شانہ کا دونوں کا رحم ہوا کہ جس کی مدد کی گئی اور جس کو اللہ نے اپنے کسی بندے کے لیے مدد کے لیے وسیلہ بنا دیا۔ ہاں، حکم یہ ضرور ہے دین میں اللہ کا بھی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ بھی یہ ہے کہ اے انسان، جب کوئی مفہوم ہے کہ جب کوئی تیری مدد کرے تو اس کا بھی شکریہ ادا کر، مگر وہ شکریہ ادا کرنے کی بات نہیں ہے کہ جیسے اللہ کا شکر انسان ادا کرتا ہے۔ اب ہم میں سے سارے ہی بندے حق تعالی جل شانہ کو عزیز ہیں، اور حق تعالی جل شانہ کی نگاہوں میں سارے محترم ہیں، کیونکہ اس کے بندے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی بھی ہیں۔ مگر ایک وہ ہے کہ جو اللہ کا ایک قانون حق تعالی جل شانہ نے بنائے رکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، جب تک تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے ہم بھی تجھے یاد کرتے ہیں۔ مگر ایک اس معاملے سے ہٹ کر جو بات میں کر رہا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ کے خاص وہ لوگ ہیں، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ بھائی کہ جن کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی کام ان کو کسی کام کی کسی چیز کی طلب ہو تو سب سے پہلے ان کے دل میں ان کے رب کا خیال آتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان میں حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کے اندر ہیں اور انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ کچھ سوچے، یعنی کہ دل ہے، سمجھے، دل ہے، دماغ ہے، تو ان چیزوں کو اس انسان نے اپنے رب کے نام کے تابع کر رکھا ہے۔ اور یہ تابع کر دینا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی ذات سے اپنے کسی جسم کے کسی حصے کو تابع کر لینا، آپ یقین کر لیجئے کہ حق تعالی جل شانہ کا یہ آپ پر ہم سب پر انعام ہے۔ اب ہم، اور وہی بات جو میں نے کہی کہ تمام بندوں میں تمام بندے محترم حق تعالی جل شانہ کے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں نہیں ہدایت دی ہو کہ جو کہ ابھی یاد نہیں کر رہے اللہ کو، یا انہیں کہ جو بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو انہیں حق تعالی جل شانہ نے نہ پوچھا ہو، نہیں، حق تعالی جل شانہ کو ذات ہے۔ ہمارا اکثر قول یہ ہے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ سے پیار کیا جائے، بات تو حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو ذات ہے جس سے پیار کیا جاتا نہیں ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے انسان کو۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ اگر وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور کرے، فکر کرے اور محسوس کرے اور سمجھے اور عمل کرے، اور اس عمل کرنے کے بعد اس کو محسوس بھی ہو کہ ہاں، اس سب کچھ میں جو میں کر رہا ہوں اس میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ تو کہیں بھی نہیں ہے، فائدہ تو میرا ہے، تو پھر اس انسان کو یہ قدر قیمت حق تعالی جل شانہ کے معاملے میں سمجھ آتی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی تکلیف فرمایا ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے، اور جب میں اس کام پر عمل کرتا ہوں، اس عمل پہ عمل کرتا ہوں تو حق تعالی جل شانہ کی جانب سے میرا ہی فائدہ ہے۔ پھر اس جستجو میں جب انسان لگتا ہے اور پھر لگتے لگتے ایک وقت انسان کا یہاں پہنچتا ہے کہ پھر وہ اپنے رب کو ہر وقت اپنے ساتھ مانتا ہے، اور اللہ ہے بھی، حق تعالی جل شانہ آپ کو آپ ہی سے بہتر جانتا ہے، مجھ کو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ وہ تو ہم اس وقت سے جانتا ہے جب ہم اسے نہیں جانتے تھے، مگر پھر وہی بات ہے کہ وقت کے حساب سے، انسان کے دل اور دماغ کے حساب سے اس کو جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ آتی ہے، اور سمجھ آتے آتے اس حد تک ایک معاملہ آ جاتا ہے
کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو اپنے ساتھ مانتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، انہی کو کہتے ہیں اولیاء اللہ۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اولیاء اللہ صرف وہ ہیں کہ جو دیر رات سجدے اور سجود میں لگے ہیں، وہ بھی خدا کے ہم محترم ہیں، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ وہ رب جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی امتوں سے بہت، ان کی ماؤں سے ان سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتے ہیں، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ جو اللہ نے اپنی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے ان کی امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، تو کیا پھر یہ جو اللہ سے خیال کرتے ہیں لوگ کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، کہ اللہ کو اپنا ہمدم مانتے ہیں، اپنی چھوٹی سے بڑی ضروریات کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، کسی اور سے کہنے سے پہلے اپنے رب سے کہتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کے دوست نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے۔ اب کوئی بندہ نہ سمجھ سکے یا بندے کو عیب نظر آ رہے ہو تو وہ اور بات ہے۔ محبت اللہ سے یہ نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے اور اللہ ہی اللہ سے لگا رہے، نہیں، محبت اس کو نہیں کہتے، وہ اور معاملہ ہے کہ اتنی محبت حق تعالیٰ جل شانہ کی آپ کی ذات پر، دل دماغ پر، آپ کی مکمل ذات پر اس حد تک حاوی ہو گئی، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ حق تعالیٰ جل شانہ نے بنایا ہے، مگر میرے عزیزوں حق تعالیٰ جل شانہ کو منانا یہ کوئی جو ہمارے دستور ہے کہ اتنی محنتیں کرو تو تب جا کے اللہ کی نظر ہوگی، یوں کر لو گے تو اللہ کو دیکھے گا، اتنی محنت مشقت اٹھاؤ گے تو اللہ دیکھے گا۔ در حقیقت یہ ہے اللہ ایسا نہیں ہے، انسان کی محنت سے نہیں، انسان کی نیت سے حق تعالیٰ جل شانہ خوش ہوتے ہیں، محنت سے بھی خوش ہوتے ہیں، اس کی محنت کا بدل بھی اس کو دیتے ہیں، پھر وہ محنت وہ اپنے خاطر کر رہا ہو یا اللہ کے خاطر کر رہا ہو، دیتے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ قانون ہے، ہمارے ہاں یہ لوگوں کے دماغ میں یہ تعصب ہے، یہ معاملہ ہے کہ بھائی جب تک تم اتنا کام نہیں اللہ کا کر لیتے اس وقت تک تمہارا اللہ نہیں ہونے کا۔ یہ سوچ، یہ کام، یہ بالکل درست ہے ہی نہیں۔ اللہ تو وہ ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی تو وہ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان 100 سال گناہ کر کے ایک بار اپنی گناہوں پر ایک نیکی کر بیٹھے تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ اس ایک اچھائی کو اس کے 100 سال کے گناہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے ہم مثال دیتے ہیں، اور مثال کے لیے تو ہے ہی اللہ کی ذات کی بات۔ تو مجھے خود بتائیے، ایک جانب ایسی بات ہو اللہ کے لیے اور دوسری جانب ہمارے یہ چلا آ رہا ہو، لوگ یہ سوچتے ہو کہ بھائی اگر اتنی محنت کرو گے تب جا کے اللہ ملے گا، تو کہیں جوڑ بنے ہی نہیں دونوں باتوں۔ بات تو یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی امت کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت فرماتے ہیں، ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر ہم ان سے محبت فرماتے ہیں، ہم انہیں کیوں پریشان کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے تو آپ کی امت کی تکلیف، آپ کی امتی کی تکلیف ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اب بھلا مجھ کو بتائیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کیا ایسے ہوں گے رب کہ وہ اپنے بندے کو دیکھ رہے ہوں؟ ہاں، مزہ اس کو بہت آتا ہے اللہ کو اپنے بندوں کو اپنے خاطر کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتا ہوا دیکھ کر، اللہ کو پسند بہت آتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی طریقے سے آ رہا ہو، کوئی کسی طرح سے اس سے مانگ رہا ہو، کوئی کسی طرح اس کو منانا چاہ رہا ہو، بے حد خوش ہوتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ، بے حد، کیونکہ وہ ہے ہی پیار کرنے والی ذات، وہ ہے ہی حق تعالیٰ جل شانہ، وہ ہے ہی نقطے پر اپنے بندوں کو اپنا بنانے والا رب، جس کو ہم کہیں کہ وہی نقطہ نواز اور وہی نقطہ ساز ہو۔ مجھے بتائیے کیا وہ آپ سے کوئی محنت مشقت لے گا؟ آپ تو خود کہتے ہیں ہم تو سارے انسان، ہم اللہ کے بندے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہو، ہماری ہی زبان سے جملے نکلتے جو کہ اللہ نے کہے ہیں کہ اے بندے ہم ہی تیری مدد کرنے والے ہیں، اے بندے ہم ہی تیرے لیے راستے آسان کرنے والے ہیں، اے بندے ہم تو راستہ ہی ایک اس وقت بند کرتے ہیں جب تیرے لیے 10 دروازے ہم کھولتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جو رب پہلے ہی آپ کے لیے راحتیں رحمتیں اس حد تک اپنی رحمتوں سے آپ کے لیے راحتیں تقسیم فرماتا ہو، وہ بھلا کیسا رب ہوگا؟ وہ کیسی ذات ہوگی کہ کیا وہ اپنے بندوں سے 1 سال کے بعد راضی ہوگا، یا پھر وہ اپنے بندوں سے 100 سجود سے راضی ہوگا، یا پھر وہ اپنے بندوں کی گھنٹوں محنت مشقت کے حد سے راضی ہوگا؟ نہیں،
اس رب کو منانے کے لیے. یہ جو میں آپ سے اکثر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تعالیٰ جل شانہ کے وہ بندے جو ہر وقت یہ جانتے ہوں کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے، یہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. کیونکہ ایک دوست ہی دوست کے ساتھ رہ سکتا ہے ہر وقت. اور دوستی کا معاملہ تو ہم تعالیٰ جل شانہ نے اپنا معاملہ کہا ہے، اللہ کی ذات کا معاملہ ہے دوستی کا. آپ کو جتنا شوق ہمیں نہ ہو اللہ سے دوستی کرنے کا، اس سے کہیں کروڑوں درجے بڑھ کر اللہ کو دوستی ہم سے لگانے کا، اللہ خود اللہ کی ذات کی، اللہ کی شان کی بات ہے. یہ جبھی تو یہ خیال ہمارا آتا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی، کسی بھی قسم کی چیز کی، پیسے روپئے کی ہمیں ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تو وہ سب سے پہلے اپنے بندے کو اپنا خیال دے دیتا ہے کہ اے بندے اب سب ہم سے مانگ، ہم اپنے رب سے مانگ. اور پھر اس مانگنے میں طریقے کیسے کیسے اللہ نے اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ ایسے مانگو مفہوم ایسے مانگو جیسا بچہ اپنے باپ سے ضد کر رہا ہو، پیچھے لگنے والی بات ہے. ایسے مانگو جیسے ایک نادان بچہ اپنے باپ سے ضد کر رہا ہو. آپ مجھ کو بتائیے جنہوں نے، جس رب نے یہ کہا ہو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دین ہم نے پیدا فرمایا یہ تو ہم نے آپ کی راحت کے لیے بنایا، آسانیوں کے لیے بنایا اور آپ کے لیے پسند فرمایا. اب جو ان کو مانتا ہوگا وہ اس دین کو مانے گا، یعنی کہ جو اللہ کو مانتا ہوگا وہ یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوگا، اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوگا وہ اس کا اس دین سے کوئی انکار نہیں ہوگا. اب جب اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانیوں سے آپ کا میرا ایمان ہے کہ اللہ ہی حق، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جو دین اسلام مذہب جس کو ہم اپنا مذہب دین کہتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کیا ہوا، ہمارے خاطر بنایا ہوا ایک مذہب ہے، ایک طریقہ زندگی گزارنے کا ہے. تو پھر مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے، جس دین کو رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہو، پسند فرمایا ہو، وہ دین آپ کے اور میرے لیے مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو جن کے امتی ہیں، ہم تو جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہوں نے تو جب بھی اپنے رب سے دعا درخواست فرمائی اپنی امت کے لیے فرمائی. آج تو ہم راحتوں میں ہیں. آپ یقین کر لیجیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ خود بھی ہم پر رحمت برسانا چاہتا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں اللہ سے بے انتہا دعائیں فرمائی ہیں. مجھ کو بتائیے جب اللہ ہی نے ایسی قانون نہ رکھا ہو تو پھر ہمارا قانون یہ کیسے بن گیا کہ جب تک تو اتنی عبادت نہیں کر لے گا تب تک تیرا رب تجھ سے راضی نہیں ہونے کا، جب تک تو اتنی محنت مشقت نہیں کر لے گا تب تک نہیں. رب تو وہ ہے کہ جو وہ ذات ہے اللہ کی، جب کسی کا بندے کو یہ تکلیف اپنے دل میں خیال حیا آئے کہ وہ اللہ سے کتنا دور ہے، وہ کیسا دور ہے، وہ اس انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کبھی اللہ کو نہ پکارے، اس کے لیے قانون اللہ کے یہ ہے، اس کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کے معاملات مبارک یہ ہیں کہ جب کوئی ایسا بندہ جو ساری زندگی رب کو یاد نہ کرتا ہو اور کہیں جا کر کسی جگہ پر وہ اللہ کی بات کرے، اللہ کی تعریف کرے، تو اللہ اس کی تعریف اپنے عرش پر فرماتے ہیں. پھر یہ نہیں اللہ کہتے اپنے آسمانوں میں کہ یہ تو ہمیں یاد نہیں کرتا تھا، یہ تو یوں تھا، یہ تو وہ تھا، کہ اللہ نہیں کہتا. فرشتے ضرور اس سے اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس نے تو کبھی تجھ کو نہ پکارا، اللہ یہ تو بہت بڑا خطا کار ہے، اللہ یہ تو ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ یہ تو ایسا. اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے جیسا بھی ہے تو میرا بندہ. اور یہ قانون ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا، جو میں آپ کو اللہ کی محبت، اللہ کے حکم سے بیان کر رہا ہوں. اللہ نے محبت فرمائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا. کوئی ان کی اللہ کی اس محبت کو پہنچ نہیں سکتا. اور جو محبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمائی ہے، ان کی محبت مبارکہ کو بھی آپ اور ہم پہنچ نہیں سکتے. مجھ کو بتائیے جب دونوں ذاتوں کے درمیان تعلق ہی محبت کا قائم ہے تو پھر درمیان میں جو امت اور بندے اللہ کے ہیں وہ اس محبت سے کیسے خالی رہ سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت ہو اور وہ محبت کی بارشیں ان امتوں پر نہ پیدا نہ ان امت پر نہ برسے جو اللہ نے پیدا ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کی ہو، اور جو بندے اپنے لیے بنائے ہوں ان پر وہ رحمت اور محبت اللہ نہ برسائے؟ کیسے؟
یہ جو قانون آپ نے سنا ہے کہ اللہ کا ہے کہ مل بانٹ کر رہا کرو، خوش رہا کرو، ایک دوسرے میں خوشیاں، یہ قانون بنانے والی ذات ہے ہی حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات۔ جس طرح اس نے یہ بات کہی ہے، یہ قانون تخلیق حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ خوشیوں کو تم بانٹنا چاہو تو بانٹ لو، تم بانٹو اپنے عزیزوں کی خوشیوں میں خوش رہو، کیونکہ ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے کہ دوسرے کی خوشی میں ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں اللہ کے اپنے کسی کام بن جانے کی وجہ سے، اس سے زیادہ آپ کا رب آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس خوشی پر اپنے رب کے سامنے سجدہ سجود کر کے اللہ کا شکر ادا کر دیں کہ اللہ میں تو تیرا شکر ادا کر نہیں سکتا، لیکن جو طریقہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا اس پر عمل کر کے میں تیرے سامنے تیری ذات سے اپنی خوشی کو تیرے سامنے رکھتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو پھر تو آپ کی کیا ہی بات ہو۔ یہ قانون کہ اللہ کے ہمارے دستور ہے، ہم کہتے ہیں جب تک سامنے والا مکمل نہ ہو، او ہو بھائی یہ تو اللہ کا کہاں سے، تو ابھی تک جہنمی ہے، ابھی تو ابھی تک یوں ہے، یہ اس کے لیے 10 قسم کی تہمتیں لگانے والے ہم لگاتے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگی تو اللہ کو علم ہے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ نے کون ایسا ہوگا جسے حقیر بنایا ہو؟ نہیں کسی کو نہیں۔ جس دین کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مفہوم کہہ لوگوں کافر کو بھی کافر کہہ کر نہ پکارو، مجھ کو بتائیے یہ جس کو اللہ نے کافر بنایا ہو اور اس کو بھی کافر کہنے سے ہمیں منع فرمایا، تو کیا ہمیں دین ہمارا سکھا رہا ہے؟ ہم دعویٰ کریں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا بے نیاز ذات کہ جسے کسی کی عبادت کی، کسی کے سجود کی، رکوع کی، قیام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کو، ہر شے کو اللہ کی ضرورت تو ہے، مگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہے، اللہ اپنے لیے خود اللہ ہی کافی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مگر ہمارا یہ اصول ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو 5 وقت پہنچا ہوا پیر فقیر اور وہ سمجھے، اور دوسرے کو جہاں دیکھے جو آج عبادت نہیں ہے، جو آج حق تعالیٰ جل شانہ کی یاد میں نہیں ہے، جو اپنی دنیا میں مشغول ہے، مستیوں میں ہے، اس کو ہم اٹھا کر کہیں کہ یہ تو کہیں سے اللہ کا بندہ نہیں لگتا، یہ تو اللہ کا بندہ کون ہے، یہ تو اللہ بتائے گا، یہ تو اللہ بتائے گا۔ خود جب روز محشر ہزاروں کو بجمے میں اللہ فلاں کی تعریف کرے گا، جو دنیا میں کوسا کرتے تھے وہ حیران ہوتے تھے، جس سے ہم کوستے تھے آج رب اس کی تعریف فرما رہا ہے، یہ ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، اپنے بندے کو اپنی رحمت سے خالی جانے دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے یہاں تو حکم یہ ہے، ہمیں دین میں حکم یہ ہے کہ اپنی غلطی خطاؤں کو خود چھپاؤ، نہ بتاؤ دوسروں کو۔ جس نے اپنی غلطیاں خطائیں گناہ شوق میں بہت خوشی میں بتائی کہ میں نے یوں کیا، میں نے وہ کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے مفہوم کہ وہ خطائیں معاف نہیں ہوتی۔ کہ جب اللہ نے پردے داری فرما دی، اللہ نے اپنی ذات سے رحمت کی چادر اڑا کر اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیا، تو پھر اے بندے تو خود کیوں اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے اتنے شغل میلے میں چیخ کے خوش ہو کر بتا رہا ہے؟ ہاں کسی پیر سے، کسی اپنے استاد کے سامنے ندامت میں جا کر وہ اپنی، کیونکہ وہ پیر، وہ استاد اس کو اللہ سے ملانے والا ہے، وہ اللہ کے لیے اس سے جڑا، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنی غلطی کا اظہار کرے کہ ایسا بلا مجھ سے ہو گئی، اب مجھ کو اس کا کوئی حل بتا دیجیے، وہ اور معاملہ ہے۔ مگر جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خوشی خوشی اپنے عیب کسی کو بیان کرنا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ خطائیں معاف نہیں ہوتی، مفہوم ہے کہ وہ خطائیں معاف نہیں ہوتی جو انسان خوشی خوشی کسی کو بتائے۔ ہمارے دین میں تو یہ قانون ہے کہ جو غلطی ہو گئی اسے بھی چھپاؤ، بس اللہ ہی کو گواہ رکھو، کیونکہ وہی بادشاہ کائنات ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، وہی مالک ہے، وہی ہم سب کو معاف فرمانے والا بھی ہے، وہ پردہ فرما رہا ہے آپ سے، آپ کے گناہوں کا ہی پردہ رکھنے تیار، ہم اس کے دوسروں کو بتائیں تو پھر تو اور بات، یہ تو اللہ کے معاملے میں ہمیں دخل دینے والی بات ہے۔ گناہ چھپانے کا حکم ہے، ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم دوسرے کی عبادت میں جھانکتے ہیں، بھائی نہ کسی کو اپنی عبادت میں جھانکنے دو، نہ خود کسی کی عبادت میں جھانکو۔ کوئی انسان کیا اللہ کے خاطر کر رہا ہے وہ تو اللہ جانے،
وہ اللہ جانے، ہاں وہ غلط ہو، اس سے بہتر آپ کو علم ہو، اس سے بہتر آپ جانتے ہو، تو پھر اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس سے کہہ دو، وہ اور بات ہے۔ مگر یہ قانون اس میں کہہ رہا ہوں کہ بزرگ کرنے کے لیے کسی کی عبادت میں جھانکنے سے آپ اپنی خود کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے اللہ سے۔ جس دین نے، جس اللہ نے اور جن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے مذہب نے، ان کے اسلام دین نے ہمیں ایک دوسرے سے کیا، ہمیں ہر مخلوق سے پیار کرنا سکھایا ہو، اس دین نے ہمیں یہ تھوڑی سکھایا کہ ہم خود 5 وقت کے نمازی بن جائیں اور گھر آنے والے کو ہم کاٹ کے دوڑتے رہیں اور ان کی سیدھی باتیں بولتے رہیں۔ ہمارے ابا تو ایک مثال دیتے تھے اور بہت حسین، کہ وہ باپ ہی کیا ہے کہ جس کے گھر آنے سے بچے سہم جائیں۔ خدا کیا جانے سے خدا کبھی تمہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو نماز پڑھنے سے ڈر لگتا ہو، یہاں بیٹھا ہو کوئی شخص نمازی ہو، کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہ شوق نہ ہو کہ وہ جب وہ اللہ کے سامنے جا نماز بچھا کر کھڑا ہو اور وہ گھبرا رہا ہو کہ اللہ کیا کر، نہیں، رب کے ہاں جاتے ہوئے تو ہم خود اپنی غلطیاں یاد نہیں کرتے، ہم تو خود جا کر حق تعالیٰ جل شانہ کے خوشی خوشی، جب رب ہمیں اپنے ذات سے کسی معاملے میں نہیں ڈرا رہا، اپنے معاملے میں پیار کر رہا ہے، اپنے معاملے میں ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں رحمتیں ہم پر نازل فرما رہا ہے، تو پھر وہ بندے جن کی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کو کسی چکر میں ڈرا کے رکھتی ہیں۔ کائنات کا سب سے محترم عمل، سب سے عظیم چیز ہے محبت، کیونکہ یہ اللہ کو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ سے۔ یہ محبت جو ہے، یہ اس سے آپ یا ہم سب خالی نہیں ہیں، آپ ہم سب خالی نہیں، ہمارے تو رول یہ ہے نہ کپڑے پاک ہوں اور ہم عبادت گزار ہوں تو ہم مخلوق کو کوئی سڑک سے کچھ گزر جائے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہاں، پاک رہنے کا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا حکم ضرور ہے، مگر کسی قسم کی اللہ کی کسی مخلوق کو حقیر جاننے کا حکم نہیں ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہے انسانوں میں بھر گئی ہے، ہم میں بھر گئی ہے۔ ہم نماز پڑھ کر لوٹ کر آئے تو ہم تو اپنے آپ کو بہت، کیا کہوں کہ بہت بڑے شیخ ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں۔ بندہ ہی ہے وہ جو اللہ کے یہاں گیا، اور بندہ ہی ہے وہ جو اللہ سے لوٹا، اللہ سے مل کر نماز پڑھ کر۔ بندگی سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے بڑھ کر، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تعلق مبارکہ سے بڑھ کر کوئی انسان کا، کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کیا انسان کر لے گا کچھ بنا کر کے، چار چیلے آگے پیچھے تعریف کرے گا؟ یہ نہیں، بات تو تب ہے کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ بات تو تب ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی خوش ہو، یہ ہے بات۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جس نے کسی میرے امتی کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اب آپ مجھ کو بتائیے کہ ہم چلو ہم سے کوئی خوش نہ ہو پا رہا ہو، ہماری یہ طاقت نہ ہو ہم کسی کو خوشی دے سکیں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی کبھی کسی کے حق میں، ہم اپنے حق میں جو حسین دعائیں کریں وہ امت مسلمہ کے حق میں بھی وہی دعائیں کریں۔ یہ انسان کو کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ کو ہم یہ اپنے بندہ اپنے دل سے اللہ سے بتائے کہ اللہ میں کر تو کچھ نہیں سکتا ان کے لیے، لیکن جب تیرے سامنے بیٹھتا ہوں تو تیرے سے ان کے حق میں دعائیں خیر فرماتا ہوں، لہذا تو رب ہے، تو ان کی دعاؤں کو، میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہ فرمائے گا، رب ہے۔ یہ تھوڑی کہ ہمارے یہ اصول بن جائے، ہمارے یہ ہو جائے کہ جو کہ ہم جس کے پاس جو کسی عہدے پر ہو گیا فائز کو اٹھا کر دوسرے تیسرے کو حقیر کہتا پھرے گے، یہ تو یوں ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو کرتا ہی نہیں، اس کو تو کچھ عبادت اللہ کی کوئی پتہ نہیں۔ اور خود ہم 4 نماز پڑھ کے 5 نماز پڑھ کے ہم خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیسے؟ نہیں بھائی، ہم تو یہاں تو ابھی اسی فساد سے نہیں نکلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بس اللہ ہے وہ جو ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا صاف شفاف کر دے کہ ہم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، ہر مخلوق ہمیں اللہ کی پسند آنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت۔
اللہ سے جب محبت کا تعلق قائم ہوگا، کیا اس کی خاطر انسان کر لے گا؟ حج کر لے گا، عمرے، حج، روزے، بس اور کیا کرے گا؟ روزے رکھ لے گا اللہ کے لیے۔ مگر جب تعلق محبت کا قائم ہوگا اللہ سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ہر کام انسان سے خوشی خوشی سرگرم ہوگا۔ خوشی خوشی، یہ نہیں کہ آخرت میں میرا کیا ہو جائے گا، یہ نہیں کہ مجھے جہنم میں دھائی، اس چکر میں نہیں، اس چکر میں کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، ایک دن مجھے حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے سامنے جانا ہے۔ انسان کو تو جس کو اللہ سے محبت کا تعلق ہو، جس کو پتا ہو کہ اللہ ہم سے، ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر ہم سے محبت فرماتا ہے، جس کے علم میں یہ بات ہو کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر بے حساب رحمتیں فرمائی ہیں، جس کے علم میں، دل میں یہ بات چھپ جائے، آ جائے، اسے تو جستجو یہ ہونی چاہیے کہ یار وہ رب کیسا ہوگا جو مجھ پر ایسی رحمتیں برساتا ہے، کیوں نہ اللہ مجھ کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ انسان کو تو یہ جستجو ہونی چاہیے نا کہ یہ صرف اس میں نہیں کہ ہم جہنم میں ہی چلے آئیں گے، وہ رب ہے، کبھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو نہیں دھکیلے گا جہنم میں۔ جس رب نے 7 سمندر بنا کے کہا ہو کہ اے انسان، یہ ایک طرف ہے 7 سمندر، تیری آنکھ سے بہتا ہوا ایک آنسو ان سے بھاری ہے، اگر یہ آنسو ہم اپنی بنائی ہوئی جہنم کی آگ پر گرا دے تو وہ جہنم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جس رب کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسان کے آنسو ہی انسان اللہ کو پسند ہے ندامت کے، اتنی ہی انتہا نہیں اللہ کی، اتنی حدود نہیں اللہ کی رحمت کی۔ قانون تو یہ ہے، دل کی بات تو یہ ہے کہ اللہ خود بھی کہتا ہے کہ تو میں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے حکم سے، کہ جس اللہ کو، جس رب کو، جس پیار فرمانے والے کو اپنے بندوں کی آنکھوں سے بہتا ہوا اتنا سا آنسو اس حد تک پسند ہے کہ وہ جہنم کی آگ پر گرائے تو جہنم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پورا کا پورا انسان اللہ کو کیسا پسند ہوگا؟ یہ سب انسان ہی تو بیٹھے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو گھوم پھر رہے ہیں۔ ہر انسان کی بات تو محترم ہے، کوئی اور مخلوق انسان کے علاوہ بھی اللہ کے ہاتھ پھیلائے تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ جب اسے خالی نہیں لوٹاتا، جس کو کہا ہو کہ اے بندے تجھے تو میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تیرے دل میں جو، تیرے سینے میں جو دل ہے اسے صرف میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا، تو پھر اس دل کو رکھنے والے کے لیے اللہ کے کیا مقام ہوگا؟ اور پھر ہم اس سب کچھ کے بعد ہم کہیں کہ بھائی اس کو تو ابھی اتنی عبادت کا پتہ نہیں، یہ تو 4 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ تو یوں نہیں کرتا، وہ جانے، اس کا رب جانے، نماز امال سے کسی کی بخشش نہیں ہونے کی، یہ سوچ لو۔ یا آپ سمجھتے ہو آپ کو آپ کی عبادتوں سے اوپر مل جائے گا؟ کچھ نہیں، جس کو بھی ملے گا رب کے رحم سے ملے گا، جسے بھی ملے گا اللہ کے رحم سے ملے گا۔ اور اگر عبادت کہیں بدل چاہیے تو پھر کچھ خود بتاؤ کہ تم اپنی عبادت میں تمہیں کتنا عبور حاصل ہے، کس حد تک تمہیں اپنی عبادت پر یقین توکل ہے۔ ایک شخص نے 500 سال کا سجدہ رب کو کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر کہا اللہ مجھے اپنی رحمت سے مت نوازیے گا، مجھے تو اس لیے دیے گا کہ میں نے آپ کو 500 سال کا سجدہ کیا، اس لیے مجھ کو آپ اس کا بدل دے۔ اللہ نے کہا اچھا، اللہ نے کہا میرے بندے یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ اپنی رحمت سے ہم تجھے نہ نوازیں، تو لا اپنا سجدہ لا۔ اس نے اللہ کو جو 500 سال کا سجدہ کیا تو اللہ نے دیکھتے ہی کہا کہ اے بندے یہ جو سجدہ تو نے اپنے رب کو کیا ہے 500 سال کا، تو اٹھا ہی نہیں سجدے سے، سر اٹھایا ہی نہیں تو نے ہمارے قدموں سے، یہ جو تیری ایک آنکھ کی بینائی ہم نے تجھ کو عطا فرمائی، اس کا بھی ابھی تو نے حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، کیا کر لے گا؟ اللہ کی بزرگی بڑائی ضرور بیان ہوتی ہے، یہی تو بزرگی بڑائی ہے کہ ایک ذات ہے اللہ جس کے نام کے آگے سارے کے سارے اسی کو اپنا کارساز مانتے ہیں، اسی کو اپنا ہمدم مالک مانتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ نہیں ہو جاتے۔ یہ بزرگی بڑائی اللہ خود بیان کرا رہا ہے، اور اس طریقے سے بیان کرا رہا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں وہی ہمارے قدموں پہ جھکتا ہے، جسے ہم چاہتے ہیں وہی ہمیں اپنا مالک مانتا ہے، جسے ہم چاہتے ہیں وہی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، وہی ہوتا ہے جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، وہی ہوتا ہے جو ہمارے احکامات کو مانتا ہو کہ یہ کرنے ہوں۔ ورنہ اللہ کی قسم کسی کے کان میں تم قرآن کی ایک سے ایک صورت مبارک بیان کرتے رہو، ایک سے ایک خدا کی دین کی بات کرتے رہو، اس وقت تک وہ انہیں تسلیم نہیں کر سکتا جب تک رب نہ چاہے، جب تک رب نہ چاہے۔ اور پھر وہی بات کہ اللہ کا قانون، اس کی قدرت، اس کے چاہنے کی بات کر رہا ہوں
تو خود بتاؤ کہ جو بات شروع میں نے کی کہ وہ لوگ جو ہر وقت کہتے ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو وہ لوگ جو ہر وقت کہتے ہوں کہ میرا مالک تو اللہ ہے، وہ مجھے کیوں پریشان کرے گا، وہ مجھ پر اپنی رحمتیں برسائے گا، یہ لوگ حق تعالیٰ جل شانہ کے اس کہنے کے اس جماعت میں ہیں جن پر اللہ اپنی ذات سے ناز فرماتا ہو، اپنے ملائکہ کے درمیان خود اپنی رحمت سے اللہ کی شان سے ان کی تعریف بیان کرتا ہو کہ اس نے مجھ کو اپنا کارساز مانا ہے، ہم کیسے اس کو تنہا چھوڑ دیں۔ اللہ کرتا ہے ایسا، آپ کے سمجھ تو صرف آپ ہی اس کے ذکر میں ہو، آپ ہی اس کو یاد کرتے ہو، آپ ہی اس کو وقت دیتے ہو۔ جس حد تک وقت آپ اللہ کو دیتے ہو اس سے 10 گنا بڑھ کر اللہ آپ کو وقت دیتا ہے۔ جس حد تک آپ تعالیٰ جل شانہ کا نام لیتے ہو، آپ ایک بار اسے پکارتے ہو، اللہ وہ 10 مرتبہ آپ کا نام پکارتا ہے۔ آپ اس کا انتظار ہم نہیں کرتے، یاد رکھے گا، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کا انتظار کر رہے ہو، نہیں، وحدہ لا شریک وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے، کہیں اس کے سجدے کا، کہیں اس کی توبہ کا، کہ کہیں یہ بندہ مجھ سے توبہ کر لے تو میں اس کو معاف فرما دوں، کہیں یہ ہمیں سجدہ ریز ہو جائے تو ہم اس کو بخش دیں، ہم اس پر رحمت برسائیں۔ اللہ کر رہا ہے، اللہ، اور اس اللہ کے لیے ہم منہ کھا کے کہیں کہ بھائی میرے لیے تو اللہ رحمان ہے، تو جا جہنم میں۔ ابے نہیں، یہ محبت اللہ سے محبت کا انداز یہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق مبارکہ یہ نہیں ہے۔ آپ خود بتاؤ، ہم تو چلو عام لوگ ہیں، امتی، ہم بہت محترم ہیں انتہا سے زیادہ، مگر کیا مقام مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان جیسا تو کوئی اور نہیں۔ انہوں نے کیا انداز مبارکہ بیان فرمایا، کیا ہم نے سنا ہے دین اسلام میں۔ ہم حیران بھی ہوتے ہیں، ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کے ساتھ نعوذ باللہ بے ادبی کا معاملہ رکھا، نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کا معاملہ رکھا، آپ نے خود اللہ سے ان کے حق میں دعا فرمائی، آپ نے ان کے لیے خیر اللہ سے المفہوم ہے کہ خیر مانگی، لیکن اللہ تو وہ ہے کہ جسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات مبارکہ میں کوئی اونچ نیچ برداشت نہیں ہے، اللہ کو کوئی بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ ہاں، جو ہم سے اللہ پیار کر رہا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اپنی وجہوں پہ پیدا فرمایا ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہا ہے، ان کی امت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ بات، یہ نہیں کہ آپ یوں سمجھے کہ میرے پاس کچھ ایسی چیز ہوگی، نہیں، جو کچھ بھی پاس ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ ہمارے ابا تو کہتے تھے ایسا کیا دے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کچھ تو ان کا ہے۔ ہمارے قول یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی محبت میں غلطی ہے، مگر میں نہیں کہتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان مال قربان، یہ سب کچھ ان کا ہے، یہ سب کچھ انہی کا ہے، یہ ان کے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اس جان میں، اس مال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے قربان کر سکیں۔ ہے کیا کہ ہماری جان، ہمارے مال اس حد تک محترم ہے؟ نہیں، محترم ایک چیز ہے جو کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہی کے خاطر پیدا فرمائے ہیں، وہ درود ہے جو ان کی شان اللہ نے رکھا ہے۔ یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ جلدی موت عطا فرمائے، یہ سب باتیں اللہ سے کہنے کی نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ سے کہنا چاہیے، اے اللہ تو ہماری زندگیوں میں برکت عظیم عطا فرما، اور اس زندگی میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود اور سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سے کہو، یہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کچھ کر سکے، یہ اللہ کو یہ نیتیں پسند ہے، یہ اس کو بھاتی ہیں باتیں اللہ کو۔ جو اللہ خود راضی ہونا چاہتا ہو وہ کیوں روٹھے گا اپنے بندوں سے؟ کیوں کیا اللہ کی ناراضگی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یہ زلزلہ آتا ہے، لوگ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا سنبھالنا اتنی سی چیز، تم سوچتے ہو گے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اتنی، ہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا کر لے گا کسی کا زلزلہ؟ کون سی جہنم کی آگ
تمہیں جلا دے گی جب تک تمہارا رب نہ چاہے۔ کون سی یہ تمہاری حرمت خدا بیان کرا رہا ہے کہ اے بندے تیری ندامت کے آنسو جو بہتے نہ ہو، تیری پلکوں پہ ٹھہر جائیں، وہی اٹھا کر اگر ہم اپنی بنائی ہوئی، اپنی بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ پہ گرائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ تو آنسوؤں کی اس مہر کی جو کہ اپنی ندامت میں، اپنی خطاؤں میں آنکھوں سے بہ گیا ہوں آنسو، اس کی حرمت ہے یہ اللہ کے ہاں، تو مکمل تمہاری کیا ہوگی؟ مکمل تمہاری کیا ہوگی؟ خدا نے اپنے بسنے کی جگہ کہاں بنائی؟ تمہارے اندر بسائے رکھی ہے۔ وہ دل کیسا چاہتا ہوگا وہ تمہیں، انسان کو، بندے کو، اب بندہ اٹھ کے کہہ دے میرا اللہ تو یوں ہے، وہ تمہارے لیے کچھ کرے گا نہیں، اس نے تو یوں کر دیا، اس نے تو وہ، یہ تو پھر اللہ کو صاف کہنا ہے معاذ اللہ کہ اللہ نے یہ کیا کیا۔ بندہ تو وہ ہے اللہ کا جو اللہ سے کہے اللہ میں تیری رضا میں بہت خوش ہوں۔ بندہ تو وہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، مفہوم ہے کہ مومن کو اس کے نقصان پر غم نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نقصان اللہ نے، ہمارے کون ہے صاحب سے جوڑ کر کہے میرا نقصان اللہ نے کرا دیا۔ ہمارے یہاں تو یہ اصول ہے، ہمیں بھی پہلے ایسا لگتا تھا، لوگ سفر میں ہے، گاڑی بائک پہ ہے، وہ ٹھہر گئی، رش میں پھنس گئے، تو اب ہمارا تو ہم تو خود غصے میں آپ ببولا کہ اب تو کیا ہوگا ہی ہوگا۔ اب آئی دل کی بات سمجھ اللہ کی، کیا پتا آگے کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ہماری پریشانی ہو، ہمارے رب نے ہمیں یہاں ٹھہرا کر برائی کو ٹال دی۔ وہ رب ہے، وہ اپنے بندوں کا کبھی بھی برا نہیں چاہتا۔ آپ کبھی آپ کو اللہ یہ ہدایت دے کہ آپ اللہ کے خاطر کوئی کتاب لکھیں، کوئی بڑی معرفت کی بات تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس میں اللہ کی محبت کی بات تحریر کرو کہ اللہ کیسے اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، کیسے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، یہ ہے اللہ کو پسند کی باتیں۔ جب اللہ ہم سے پیار کر رہا ہو تو پھر اس کے پیار کا رپلائی ہم کیوں محبت سے نہیں دیتے؟ کیوں؟ یہ کیا، یہ کیسے اللہ کو کیوں شوق ہوا ہمیں ڈرائے؟ اس سے ڈر گئے تو کہاں کھڑے ہوں گے اس کے سامنے، اور اس سے پیار ہو گیا تو پھر اسی کا پیار ہم پر ایسا چھائے گا کہ ہمیں ہر مخلوق سے پیار ہوگا، ہر مخلوق سے پیار ہوگا۔ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو مسلمانوں کا ادب احترام کرتے ہوں، اب آپ بتاؤ وہ تو اللہ کو نہیں مان رہے، وہ بھی کر رہے ہیں، اور جو ہم مان رہے ہیں وہ ریت کے گر رہے ہیں ہم کہ بھائی میں تو یوں ہوں نمازی، یہ تو ہے ہی نہیں، اس کو گناہ دیکھ لیا کسی کا، اس کی ایسی دھجیاں اڑائی کہ اس کی تو وہ خود پریشان ہو جائے۔ کوئی دین کا کام کرتا ہو تو دنیا کا اصول ہے وہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کہتے ہیں لوگ مجھ کو گاڑیوں کا شوق ہے، میں تو کھلے عام کرتا ہوں جو کرتا ہوں۔ جب کوئی حرام ہو کچھ کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منع ہو، اس میں تو پھر بات کرو۔ اس میں ہزار لوگوں کا ہے، ہم تو خیر پرواہ نہیں ہوتی، ہم کو معلوم ہے کہ جب جو کچھ بھی ہے کہنے والے لاکھ ہے، کرنے والا اللہ ہے، اسے معلوم ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپتا۔ مگر جو اصول ہمارے آج چلے آ رہے ہیں کہ ہم خود کو عبادت گزار اور دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ یقین کیجئے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا اٹھا کر اللہ جہنم پھینک دے گا، نہیں، ایسے نہیں کہ غلطی ہوئی اور سیدھا جہنم، نہیں، جتنی غلطیاں انسان سے نہیں ہوتی اس سے کہیں کروڑوں درجہ بڑھ کر اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ رب اپنے بندوں کو۔ تو ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں دیکھ پا رہے اللہ کی رحمتوں کو، مگر کیا اللہ رحمتیں نہیں برسا رہے؟ کیا اللہ برسا رہے رحمتیں ہم پر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں پر بہت رحمتیں برسا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان کو اپنے اندر بسائیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کی بات کریں۔ کوئی نہ بھی ہو نا عبادت گزار تمہارے قریب بیٹھنے والا، اس سے بھی ایسے رویہ رکھو جیسے وہ بہت اللہ کا بہت عبادت گزار بندہ ہے، ایسا رویہ رکھو، پھر دیکھو تعلق کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو کہ حق تعالیٰ جل شانہ تمہیں کیسے پسند کرتے ہیں۔ ابھی بھی بہت کر رہے ہیں، مگر تمہیں خود کو بھی خوشی ہوگی کسی کو خوشی دے کر۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ جس نے مجھ کو خوش کیا، جس نے میرے کسی امتی کو خوشی دی اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کیا۔ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے
کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں. کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یہ تو سوچ ہے کہ بہت دین مشکل ہوگا اور یہ ہوگا. نہیں بھائی، وہ ہستیاں جو کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتی ہوئی اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے آپ عبادت فرماتے تھے، آپ عبادت میں مشغول ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، آپ کی ایڑیاں مبارکہ سوج جاتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو جنتی، آپ کو تو واجب کر ہی دی، آپ پہ لازم کر دی ہے جنت، تو پھر آپ یہ اتنی عبادتیں کیوں فرماتے ہیں؟ کیونکہ آپ سے ان کی تکلیف وہ آپ کے پیر مبارکہ پہ سوجن برداشت نہیں ہوتی تھی. پیار کرنے والی ہستیاں تو ہوتی ہیں جن کی ہم تعریف سنتے ہیں، جن کی دین، جن کے نام سے ہم روشن ہوتا وہ دیکھتے ہیں، وہ ہستیاں مبارک ہیں. انہوں نے فرمایا مفہوم کہ اے عائشہ، کہ جس رب نے میرے اوپر یہ انعام فرما دیا، مجھ پر یہ انعام فرما دیا، اہم فرما دیا کہ مجھ پر جنت واجب کر دی، تو کیا اس رب کا میں شکر بھی ادا نہ کروں؟ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ سے کچھ اور ہے، جن کی عبادت مبارکہ، جن کے اعمال مبارک جو تھے، جو ہم سیکھتے ہیں سنت مبارکہ، ان کی حرمت مبارکہ اتنی ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. اتنی، مگر ان کے جیسی عبادت مبارکہ خدا کی ربوبیت کی قسم کوئی بھی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے فقیر، مولوی، ملا، عالم، بزرگ، کامل کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو اللہ کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کر ہی نہیں سکتا پورے یقین سے. مگر اب بات آئی ہم امتیوں کی، ہماری بات آ گئی تو ہمارے لیے اللہ نے اتنے ایسے معاملے نہیں رکھے. اللہ نے رکھے کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارکہ کو اپنایا وہ بھی میرا محبوب ہے. یہ اللہ نے کہا ہے. کہاں آئی محنت، کہاں آیا اتنی ہمارے لیے مشقت؟ کدھر دکھ رہی ہے بھائی؟ کیا کہاں نظر آئی ہمیں؟ کوئی نہیں. حج کے لیے جا نہیں سکتے، ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھا، ہو گیا حج. کہاں کی کون سی محنت میں اللہ نے ہمیں آپ کو ڈال رکھا ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا رہتا ہے یہ اللہ کو تو اتنا مناؤ گے تو مانے گا. آج اللہ کو منوا دیا، کل اللہ کو ناراض کر دیا، پرسوں اللہ کو منوا دیا، پھر اللہ کو. ابے وہ اللہ ہے، اس کی ناراضگی کوئی عام بات نہیں ہے. اتنی آسانی سے حق تعالیٰ جل شانہ ناراض نہیں ہوتے. وہ راضی ہے اپنے بندوں سے، کیونکہ اس کی نظر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور وہ اس نظر سے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نظر رکھتا ہے، دیکھتا ہے، اور ان کو دیکھنے کے بعد جب ان کے امتی کو دیکھتا ہے تو بھی محبوبیت کی نظر اس پر بھی چھاتی ہے جسے اللہ دیکھ رہا ہو. کیسے تکلیف دے گا؟ کیسے انسان کیوں تکلیف دے گا؟ کیوں اللہ کو کسی کو تکلیف دے گا؟ یہ تو آپ سمجھو دل کی بات ہے، اللہ کی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وہ تم سے اتنا ہی اللہ دور ہوتا، وہ تم سے اتنا ہی اللہ کو تمہیں شوق ہوتا تمہیں جہنم میں دھکیلنے کا، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا نہیں فرماتا. نہیں فرماتا. ہم تو یہ سمجھتے جس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوئی یہ تو بھائی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. یہ سب ہم نے اپنی طرف سے اب پتہ چلے جو کہہ رہا تھا جہنم کی آگ کا ایندھن وہ پھنس گیا، اور جو نہیں پڑھتا تھا اللہ نے کہا تیری صدا پہ ہم راضی ہے. تو پھر کیا اللہ کو کہتے پھرو گے وہاں جا؟ پھر کیا نہیں پڑھی کسی نے نماز؟ ہمارے تو ہے خود 5 وقت میں لگتا نماز میں تو تھوڑے دن تو بھائی دوسرے کو بھی گھسیٹ کے لے جائے جا رہے ہیں. تو بھائی تو کون ہوتا ہمیں گھسیٹنے والا؟ یہ غلط طریقہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں اور آپ میں سے کسی کو کہوں چلو بھائی مسجد چلو؟ یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. سامنے والے کو عبادت کے لیے ایسے کہنا نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. طریقہ ٹھیک یہ ہے کہ جب وہ کوئی انسان نماز کے لیے جا رہا ہو اور اس کے دوست احباب کچھ بیٹھے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ہوں، وہ درمیان چل کے آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ چلو نماز پڑھ، وہ کہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. بس اتنا کہے. جسے اللہ توفیق دے گا وہ خود بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چلا جائے گا. نہ کہ یہ گھسیٹ رہے ہیں اس کو خام خرید. یہ سب ہے حیضداری دکھا رہا ہے دیندار کے حیض. یہ سب کچھ نہیں ہے. کوئی دین، کوئی
کوئی اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذہب مبارک کوئی مشکلات کی کوئی بات نہیں ہے، آسانیوں کی راحتوں کی بات اللہ نے کی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس دین کو اللہ نے کہہ دیا وہ آسان ہے، جس دین کو اللہ نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے بنائے، راحت کے لیے، آپ کی راحتوں کے لیے، وہ کیا مشکل ہوگا؟ نہیں، ہم نے بنائے رکھا ہے مشکل اپنے خاطر، اپنے حق میں۔ یہ جو ہم اکثر کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی ہم بڑی راتیں آ رہی ہیں، اتنی عبادت کر لو، یہ کر لو تو کام بن جائے گا، کچھ بھی کرو گے اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود نہیں پیش کرتے تھے۔ بڑے بڑے پیر فقیر مانے نہ مانے ان سے پوچھو، مگر اللہ کا قانون ہی یہ ہے، اپنی تعریف اللہ رد فرما دیتے ہیں اس محفل میں جہاں ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش نہ کیا ہو، کیونکہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے لیے جانتے ہیں اللہ کے بارے میں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنی امتوں کو سکھایا ہے، اللہ کا پیار بھی بتایا، اس کی ساری صفات کے بارے میں بتایا، اس کی شان کے بارے میں بتایا، جو کچھ اس نے بنایا ان سب کچھ کے بارے میں ہمیں بتایا اللہ نے، اور اللہ کے بعد ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب پیدا کرنے والے کی بات تو ہم خود زور شور سے کر لیں اللہ کی، اور اللہ کے بعد جن کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہوں ان کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو پھر اللہ کو کیا کسی چیز کی کیا ضرورت، منہ میں دے مارے گا ہمارے۔ یہ جو رات آ رہی ہے شب برات کی، میں آپ کو اس سے محترم طریقہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ جو حج، عمرہ، زکوٰۃ، فطرہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہو میرے بھائیوں، وہ ایک طرف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم ایک طرف ہے۔ کسی کو ہو اعتراض تو وہ بلا جھجک پوچھے، آپ کی نماز، آپ کے حج، آپ کے عمرے، آپ کی حیا، آپ کی ندامت، آپ کی سانسیں، آپ کی ذات، آپ کا جسم، آپ کی روح ہر چیز سے محترم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، کیونکہ یہ ذات الہی کی سنت ہے، یہ حق تعالی جل شانہ کی اپنی ذات کا کام ہے، کتنا محترم ہوگا۔ اللہ حج کرتے ہیں کہ نہیں، وہ قبول فرماتے ہیں، وہ رد فرماتے ہیں، وہ مقبول فرماتے ہیں، وہ درگزر بھی فرماتے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو قانون بنایا ہے کہ وہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے ہر وقت، تم اس رات کو بھی یہی کام کرنا اللہ کے ساتھ۔ اب تم 10 منٹ بیٹھتے ہو رات کی تنہائی میں، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہو، وہ تم جانو تمہارا رب، مگر یہ قانون ہے۔ یہ رات جو آتی ہے کوئی خطرناک رات نہیں ہے، یہ ہمارے مشہور ہے کہ یہ بہت خطرناک رات ہے، کوئی خطرناک رات نہیں ہے۔ یہ جو وہ رات ہے شب برات کی رات کہ اللہ نے ایک دن اور کہہ لو کہ حق تعالی جل شانہ نے ایک دن اور تخلیق فرما دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمانے کے لیے، رحم فرمانے کے لیے، اس کو بخشنے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے نامہ اعمال میں کہہ لو کہ اضافہ فرمانے کے لیے، جس سے اللہ اس رات لکھ دے کہ آج یہ میرے پاس چلائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ کیا بھی ہے، یہ بھی اللہ کی جانب سے اس کے حق میں حسین بات ہوئی، جس کے لیے اللہ یہ بات تحریر فرما دے کہ اب اس کی زندگی میں اضافہ ہوگا، اس کے لیے بھی حسین بات۔ جس کے لیے اللہ تحریر فرما دے اس رات کی، یہ اس رات آج کی رات ہم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، ہمیں سے معاف کر دیں گے، تو بھی کیا حسین بات۔ یہ ہوتا ہے اس رات میں، صرف بخشش نہیں ہوتی، بخشش تو ہر اس انسان کی ہر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہو، تبھی ہو جاتی ہے بخشش۔ کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کو کہ وہ اللہ، ابا کہتے تھے کہ کیا اللہ کو تم نے چھنی پکڑا دی، تمہارے مطلب کے معاف کر دی، اپنے مطلب کے بھی روک کے رکھے۔ اللہ ہے جب معاف فرمانے پر آتا ہے کچھ نہیں دیکھتا، اگلا پچھلا سب کچھ معاف فرما دیتا، رب ہے۔ اب اس رات کو جو آ رہی ہے شب برات کی رات، کل اللہ کو خود سے یہاں محفل ہے، وہ آپ سب وقت کی پابندی کو لازمی اپنے اندر آپ سب پیدا کریں، لازمی وقت، جو وقت آپ کو جس جہاں ہو، درود کی محفل کا ہو یا پھر کہیں کا بھی ہو، اس کی آپ پابندی کرو گے، آپ کو اپنی ذات کے لیے آپ کو خود کو فائدہ ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ آپ کو صحت بھی اچھی ہوتی ہے وقت کی پابندی کرنے سے۔ جو انسان کو بعض دفعہ ہم انسانوں کو ایک فکر سی عجیب سی دماغ میں ہوتی ہے، اگر انسان وقت کی پابندی کرنے لگے گا، آپ یقین کریں کہ اس کے اندر مزاج میں، اس کی ذات میں ایک خوشی
ایک الگ طریقے کی تازگی اللہ پیدا فرماتا ہے وقت کی پابندی سے. آپ آزما کے دیکھو، ایک ہفتہ کر کے دیکھو، نہ سمجھ آئے تو آپ کہیے. مگر آپ درود کی محفل آ رہی ہے کل، اللہ پاک ہم سب کو شرکت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ آئیں، جس کو دعوت دینی ہو، کوئی عزیز دوست یا جیسا بھی ہو اس کو دعوت دیں، منہ زبانی دیں یا دعوت نامے ہیں بولے جائیں جیسے چاہیں، لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ آئیں. اور جب یہاں سے کل گھر لوٹ کر جائے گا محفل سے، آپ کو میں ایک عظیم، آپ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا ہوگا میرے عزیزوں، کہ آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں ہو. ایک ہاتھ آپ کا اللہ کے ہاتھ میں ہو، دوسرا ہاتھ میں آپ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ ہو. اس سے بڑھ کر آپ کے علم میں کچھ اور بات ہو تو آپ مجھ کو بھی بتاؤ. نہیں ہے وہ یقیناً، کیونکہ ہے ہی نہیں. اللہ بھی راضی، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی. شب برات کے دن بھی اپنے رب سے دعا اپنی امت کے حق و فرمائی میں یہی سوچنے لگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے کیا محبت مبارکہ ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتے، کوئی لفظ نہیں ہے ایسے کہ ہم ان کی اس محبت مبارکہ. درود پڑھتا ہے جو انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرتا ہے، اسے اپنے رب سے توبہ کی ضرورت پیش نہیں آتی. اللہ اس کی زبان سے ایک درود واحد ایسا ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے اللہم، اسی وقت اللہ اس پر رحمت برسانا شروع ہو جاتا ہے. اور جس پر رب رحمت برسا دے، سمجھ لیجئے کہ اس کو اللہ نے دونوں جہان میں اپنا بنا لیا. جس پر اللہ رحمت برسا دے، سمجھ لیجئے اس کی اپنی پچھلی خطاؤں کو اللہ نے معاف فرما دیا. جس پر اللہ نے رحم فرما دیا، سمجھ لیجئے اسے اللہ نے جہنم سے بچا لیا. جس پر اللہ نے رحم فرما دیا، سمجھ لیجئے حق تعالی جل شانہ نے اسے جنت کا حقدار وارث بنا لیا. ساری ہی باتیں اللہ کے رحم میں ہیں. اور درود پڑھنے والے پر اللہ کا قانون ہے کہ وہ اللہ خود اسے 10 مرتبہ محبت کی اور رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. 10 مرتبہ. مجھے بتائیے، اللہ کی تو ایک نظر کافی ہے کسی پر پڑ جانا، رحمت کی، پیار کی ایک نظر. اور یہاں ہمارے لیے قانون ایسا ہے کہ جو درود پڑھتا ہو، اے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر درود پڑھا خود آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا. جس نے آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھا خود آپ کا رب اسے 10 مرتبہ رحمت کی نظر اس کے درجات کو بلند فرما دے گا. بتاؤ قانون کیسا ہے. اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے تو دوستی لگاتے ہیں. جب تمہاری مرضی تم اللہ سے کیسے دوستی لگاؤ، درود کے تعلق سے لگاؤ تو محترم، عبادات کے تعلق سے لگاؤ تو محترم. اور خطاؤں کو یہ دل میں تسلیم کرو کہ اگر مجھ سے جو خطا ہوئی اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور مجھے ہدایت دے. وہ کام مجھ سے تیری رضا کے خاطر چھوٹ جائے، اس لیے نہیں کہ جہنم میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اللہ تیرے سامنے بھی آؤں گا، تجھے بھی دیکھوں گا. اور اپنے دل میں جستجو رکھو کہ جو رب ایسا حسین ہے، جن کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہو، جن کے صحابہ، جن کے گھرانے مبارکہ کے لوگ اتنے حسین ہو، جن کا قرآن، جن کا حدیث اتنی محترم ہو، حسین ہو، وہ خود کتنے حسین ہوں گے. اور ان کا پیدا فرمانے والا رب کتنا حسین ہوگا. ان سے ملنے کی جستجو رکھو. اس کو تو کہتے ہیں محبت. یہاں میرے پاس چند لوگ آتے ہیں میرے عزیز ہیں، سارے ہی آپ سب میرے عزیز سے چند ایک نہیں، سب، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزیز ہو، محترم ہو. اب وہ آج کہتے ہیں حضرت اب اتنے دن آپ سے ملے نہیں تو ایسا ہوا اور یہ ہوا. مجھ سے تمہیں ملنے میں یہ ہوتا ہے تمہاری محبت ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. مگر بتاؤ اگر یہی تعلق تم اللہ سے رکھو، کتنے دن ہو گئے میں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں کی، اتنے دن ہو گئے میں اللہ کے سامنے نہیں بیٹھا، اتنے دن ہو گئے میں اپنے رب سے نہیں ملا. یہ نہیں کہ اللہ کیا ہم تو کہتے ہیں اللہ کیا سوچ رہا. اب اللہ کو بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہوگی. اللہ ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز. وہ اللہ ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو. انتظار، کیونکہ اچھائی برائی کا علم دے رکھا ہے، اختیار بھی دے رکھا ہے. بندے لے سب کچھ ہے، اب تیری مرضی کو یاد کرے یا پھر بھول جائے یا پھر ہمیں چھوڑ جائے یا ہمارا ہاتھ تھام لے. یہ اختیار ہے بندے کے پاس. اور اگر آپ اس اختیار کا اچھا استعمال کریں گے تو وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ دل دماغ ہمیشہ اللہ کے تابع ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو میری مدد فرمائے گا، اللہ ہی تو میرا ہمدم ہے، اللہ ہی تو میرا کارساز مالک ہے. یہ ہوگا. اور جب یہ ہوگا تو آپ یقین کیجیے آپ کے ہر معاملے اللہ اپنی رحمت سے، اپنی ذات سے آپ کے سارے معاملے سنوروائے گا. کسی کی ضرورت پیش نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے. اور درود پڑھ کر جب مانگو گے اللہ سے، قسم خدا کی
اللہ کی ذات کی قسم ہاتھ چہرے پر بعد میں پھیرے جاؤ گے، پہلے جو مانگ لو وہ عطا کر دیا جائے گا تمہیں. یہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محفل میں بیٹھ کر درود کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم سے کہ تم درود پڑھ کے اللہ سے مانگو گے تو تمہیں اللہ کیسا عطا فرمائے گا. بہت محترم ہے درود، بہت حسین چیز ہے. اس درود کا ایسا ذائقہ ہے کہ کائنات میں کسی شے کا، کسی چیز کا ایسا ذائقہ نہیں رکھا. اس درود کی وہ خوشبو اللہ نے رکھی ہے کہ ایسی خوشبو اللہ کوئی اور نہیں. اس درود کا ایسا نور حق تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمایا کہ اگر وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پھر کچھ بھی دیکھنے کا نام من کرے. مگر آپ کو میں کہتا ہوں آپ اپنے اللہ سے یہ ہدایت مانگا کیجیے کہ آپ کو بھی، آپ کے آنے والی 7 نسلوں پر بھی حق تعالیٰ جل شانہ درود کی برکتیں ایسے نازل فرمائیں کہ جب وہ پیدا ہوں تو حق تعالیٰ جل شانہ ان سب کو بھی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دل میں تسلیم کر لو بات کہ اللہ جب تک زندہ ہوں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود ضرور پیش کروں گا، پھر چاہے دن میں ایک ہی دفعہ کیوں نہ کرتے ہو. یہ تسلیم کر لو، یہ نیت اپنی بنا لو، پھر دیکھو کیسے تمہیں ابھی بھی مزے آ رہے ہیں تم سب کو، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. اور اللہ اور مزے کرائے، اللہ ہے وہ جسے چاہے مزے کرائے، جس پر چاہے جیسے رحمتیں برسائے. بس اللہ ہم سب پر اپنا رحم خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے، ہر انداز میں اپنا رحم ہم پر نازل فرمائے، اور ہماری اگلی پچھلی خطاؤں گناہوں کو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف بھی فرما دے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے حساب درود و سلام تحفۃ محبت ہدیت پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کے دلوں میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے مبارکہ کا ادب اور احترام ہم سب کے دل میں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا رد کیجیے.
لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا نتیجے جو درود آپ کے من کو بھائی بابا سے ضرور پڑھیں۔
اللهم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الجان کی خدمت سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام توفیق ہدیۃ محمد اور نذرانہ پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے آپ ہم سب پر اپنا رحم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے آپ ہم سب کو ساری زندگی کثرت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمت میں ان کی خدمت مبارکہ میں درود و سلام پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے گھرانے مبارکہ سے اور ان کے صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ادب اور احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ درود جو ہم تیرے حکم سے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھتے ہیں، خود اس درود سے تو ہم سب کو محبت کرنے کی ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو اس درود کی برکت سے اور اپنے رحم سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں، اے اللہ تم سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کہ اولاد ہیں ان کو نیک اور حسین اولاد تم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے نیک اور حسین رشتے ان سب کو تو عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروباروں میں تو اپنے رحم سے برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں تو ان کے روزگار میں برکتیں ان کے نیک اور حلال روزگار ان سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم سے ہم سب کی سانسیں رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا.
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارک ہماری دعاؤں کو قبول اور قبول فرما دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا پوچھ اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے آمین 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 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.